السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ عنوان ہے عیسائیوں کا تیار کردہ جعلی قرآن۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجر آیت نمبر 9 فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قیامت تک کوئی اس میں نہ تحریف کر سکتا ہے نہ تبدیلی کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کا امتیاز ہے کہ آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوا تھا۔ اس میں ایک نقطے کے برابر بھی نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ جو دیگر الہامی کتب ہیں، نہ تو ان کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ وہ محفوظ ہیں اور نہ فی الحقیقت ان کی حفاظت کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہود نصارہ اسلام کے ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں اور رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 120 میں فرماتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ سے یہود نصارہ ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ اس وقت بھی عالم اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہی دو گروہ عیسائی اور یہودی ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعداد عیسائی مذہب کے نام لیواؤں کی ہے، جبکہ مسلمان تعداد کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہیں۔ اس لیے اس وقت مسلمانوں کا سب سے زیادہ مباحثہ و مقابلہ عیسائیوں سے ہے۔ ایک طرف تو عیسائی بین المذاہب مکالمہ انٹرفیتھ ڈائلاگ کے نام پر مسلمانوں اور عیسائیوں کو قریب لانے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، تو دوسری طرف اسلام کے خلاف زہریلا لٹریچر بھی پھیلا رہے ہیں، جس میں اسلام کی تصویر ایک دہشت گرد مذہب کی طرح دکھائی جا رہی ہے۔ کبھی یہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی چھلنی کر دیتے ہیں، اور کبھی اسلام کے خلاف زہر اگلتی کتب شائع کر کے اہل اسلام کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں۔ حال ہی میں عیسائی دنیا نے عالم اسلام پر جو حملہ کیا ہے وہ ایک جعلی قرآن کا حملہ ہے۔ عیسائی اسکالرز نے الفرقان الحق The True فرقان کے نام سے ایک جعلی قرآن بنایا ہے جو 77 سورتوں پر مشتمل اور 366 صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ جعلی قرآن عربی متن اور انگریزی ترجمے سے شائع ہوا ہے۔ سورتوں کے نام کچھ اس طرح ہیں: سورۃ الفاتحہ، سورۃ المحبہ، سورۃ الحق، سورۃ التوحید، سورۃ المسیح، سورۃ الصلیب، سورۃ الروح، سورۃ الثالوث وغیرہ وغیرہ۔ الفرقان الحق کی اشاعت کا مقصد ان لوگوں کو گمراہ کرنا ہے جو اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، بالخصوص مغرب کے ان نوجوانوں کو جو اسلام کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ مغرب میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس سے اسلام کی بڑھتی دعوت کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرنا اور اسلام کی طرف لپکنے والوں کو گمراہ کرنا مقصود ہے۔ علاوہ ازیں اس کی اشاعت سے وہ عیسائیت کو بھی فروغ دینا چاہتے ہیں۔ الفرقان الحق میں مسلمانوں کے خالص عقیدہ توحید کو تثلیث کے ساتھ ملوث کر دیا گیا ہے، جیسے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متبادل جو عبارت بنائی گئی ہے وہ یوں ہے: بسم الاب الکلمۃ الروح الالہ الواحد الاوحد، In the name of Father, the Word, the Holy Spirit, the one and only true God۔ یہ عبارت جعلی قرآن کی ہر سورے کی ابتدا میں ہے، جس طرح قرآن مجید میں ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا کرتا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی گئی ہے، جیسا کہ اس جعلی قرآن میں لکھا گیا ہے فَمَنْ جَاءَ بِغَيْرِ مَا جِئْنَاكُمْ بِهِ فِي الْإِنْجِيلِ الْحَقِّ وَالْفُرْقَانِ الْحَقِّ مِنْ بَعْدِهِ إِنْ هُوَ إِلَّا رَسُولُ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جو شخص انجیل حق، فرقان حق
جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہے، اس کے برعکس تعلیمات لائے تو وہ شیطان مردود کا رسول ہوگا، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح الفرقان الحق کو نہ ماننے والے کو کافر اور جہنم کے مستحق قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ اس میں لکھا گیا ہے فَمَنْ كَفَرَ بِهِ أَوْ بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْإِنْجِيلِ الْحَقِّ فَقَدْ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْهَالِكِينَ۔ پس جو شخص نے بھی اس فرقان حق کا یا اس سچی انجیل کا انکار کیا جو اس سے پہلے لوگوں کو دی گئی تھی، تو وہ متکبر و گستاخ ہو گیا اور بے دین لوگوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ دوستو، ہمارا عیسائی علماء کو چیلنج ہے کہ یہ چند بے ربط عربی عبارات جنہیں تم 21ویں صدی کا قرآن کہہ رہے ہو، اس کا کوئی ایک حافظ تو تیار کر کے بتاؤ۔ اگر یہ واقعی سچا ہے اور ہدایت ہے تو چلو تم اس پر عمل کر کے ہی بتاؤ۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اس پر بھی عمل نہیں کرو گے، کیونکہ تم نے عمل کے مقصد سے اس کو نہیں گھڑا ہے، بلکہ صرف ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بنایا ہے جو اسلام سے متاثر ہو رہے ہیں اور اسلام کو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم لاکھ کوششیں کر لو، اسلام کی حقانیت کو مسخ نہیں کر سکتے ہو۔ تم نے جو یہ کتاب خود لکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رکھا ہے، دراصل اس بہتان سے تم نے اپنی ہلاکت کا انتظام خود کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 79 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ اس آیت کے آیت نمبر 79 میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر تھوڑے سے نفع کے حصول کے لیے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کے لیے عذاب ہے اور افسوس اس کے لیے جو انہوں نے کما رکھا ہے۔ غور کریں کہ مسیحیوں کے قلوب اسلام سے کس قدر بغض سے بھرے پڑے ہیں۔ کیا چند عربی عبارت بنا لینے سے اسے قرآن کا نام دیا جا سکتا ہے؟ قرآن کا آج بھی چیلنج ہے کہ تمام دنیا کے انسان اور جن مل کر بھی قرآن کا مثل نہیں بنا سکتے، اگرچہ کہ وہ ایک دوسرے کی معاون و مددگاری کیوں نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ یہ سورہ اسراء ہے۔ اس سورت کے آیت نمبر 88 میں اللہ فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگاری کیوں نہ بن جائیں۔ ہماری علماء کرام سے گزارش ہے کہ حاملین صلیب کی اس قسم کی حرکتوں کا منہ توڑ جواب دیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے اور ان دشمنان قرآن کی تمام کاوشیں رائے گاں جائیں گی، لیکن اللہ کو اپنے قرآن کی حفاظت کا کام اپنے نیک بندوں سے ہی لینا ہے، اور مبارک و مقدس ہیں وہ نفوس جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ روز قیامت تک اپنے حفاظت قرآن کے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس امت کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔